اب یہاں جو یہ بات فرمائی گئی ہے کہ دیکھو کفار تو مایوس ہو گئے ہیں کہ وہ اسلام کو مغلوب کر لیں گے یا مسلمانوں کو کمپرومائز پر آمادہ کر لیں گے. اب تو اسلام غالب آ گیا ہے، تو پھر فرمایا کہ فلا تخشوہم واخشونی، اب ان سے مت ڈرنا، مجھ سے ڈرنا. تو اب آخر کافروں سے ڈرنے کا کیا موقع تھا یہاں پر؟ اسلام تو غالب آ ہی گیا. بہت گہری بات ہے جو ہم پاکستانی خوب اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ بعض دفعہ جو فاتح ہوتے ہیں، بعض دفعہ جو آزادی حاصل کرنے والے ہوتے ہیں، وہ خود اپنی آزاد مرضی سے غلام بن جاتے ہیں. پہلے تو وہ اپنے آقاؤں کے خلاف جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ ہم ہیں ہندوستان پاکستان کے رہنے والے، پاکستان نہیں بنا تھا، ہم ہندوستان میں تھے مسلمان، اور وہ اپنے آپ کو ہندوؤں کی اور انگریزوں کی غلامی سے آزاد کروانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہمیں اپنا آزاد ملک چاہیے. کوئی چیز ان کی اچھی نہ لگتی تھی. لیکن جب آزادی مل گئی تو ذہنی نظریاتی طور پہ انگریزوں اور ہندوؤں دونوں کے غلام بن گئے. انگریز اس بات سے تو مایوس ہو گئے کہ کبھی دوبارہ یہاں پر وہ سیاسی طور پہ حکومت کریں، لیکن جن کے خلاف جنگ کر کے آزادی حاصل کی تھی آج تک ان سے ڈرے جاتے ہیں. کامیاب ہونے کے بعد اپنے پچھلے آقاؤں کا ہی کلچر اختیار کیے رہنا، انہی کی آئیڈیالوجی سے متاثر رہنا، انہی کے لائف سٹائل سے مروب رہنا، امپریس رہنا انتہائی افسوس کی بات ہے. یہ ہے ذہنی غلامی، سلیو مینٹالٹی، اور صرف اللہ کا ڈر اس غلامی سے نکال سکتا ہے انسان کو. تو یہاں یہ کہہ دیا گیا کہ دیکھو کفر تو مغلوب ہو گیا، اے مسلمانوں ایسا نہ ہو کہ تم اب غلبہ پانے کے بعد تم مغلوب ہو جاؤ. کس قدر افسوس کی بات، اتنی محنت کر کے اور پھر ہاتھ پلے تمہارے کچھ بھی نہ آئے، بیک ٹو اسکوائر ون. وہ جو پہلے تم سے بائی فورس کروانا چاہ رہے تھے، اب تم بائی چوائس وہ کام کرنے لگ جاؤ. دین کا بول بالا کرنے کے بجائے آج کافر تو اپنی آئیڈیالوجی کو پروموٹ کرنے کے قابل نہ رہے. ایسا نہ ہو اے مسلمانوں تم ان کا اعلی کار بن جاؤ اور تم ان کی آئیڈیالوجی کو پروموٹ کرنے لگ جاؤ. تو کہا کہ تم ان سے مت ڈرنا، صرف اللہ کا تقوی ہے جو انسان کو اس طرح دوبارہ فال بیک کرنے سے بچا سکتا ہے، دوبارہ گمراہی میں پڑنے سے بچا سکتا ہے. آگے فرمایا الیوم، پھر دیکھیے الیوم کی بات کی جا رہی ہے. یہ جو نیا دور شروع ہو رہا ہے، اسلام کے عروج کا دور. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے. سوچیں کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. الیوم اکملت، آج کے دن، یا خاص دن وہ جس دن کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوئی، جب اسلام کا عروج جب شروع ہو رہا ہے. کہاں وہ اسلام کی کمزوری کی حالت تھی، کتنا کمزور تھا، جیسے کہ پہلی دوسری کا چاند ہوتا ہے. اور اب ہوتا ہوتا الحمدللہ اللہ کے فضل سے یہ ماہ کامل بن گیا، یہ تو بدر بن گیا، یہ تو 14ویں کا چاند بن گیا، عروج مل گیا، اس کو مکمل ہو گیا، سارے نظام مکمل ہیں. کمال کو پہنچا دیا میں نے تمہارے لیے تمہارا دین. کتنا احسان ہے اللہ کا. اللہ ذاتی طور پہ ڈائریکٹلی بات کر رہا ہے نا، کہ اللہ کا ڈائریکٹ براہ راست خطاب آپ محسوس کیجئے اپنے دل کے اوپر. اللہ آپ سے کہہ رہے الیوم اکملت لکم، تمہارے لیے، دینکم، تمہارا دین. اور دل کی گہرائی سے انسان کے یہ احساس نکلے کہ الحمدللہ علی نعمت الاسلام، کل شکر اور تعریف ہے اللہ کی اسلام کی نعمت پر. وکفا بہا نعمہ، اور یہ خود کافی ہے نعمت ہونے کے لیے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرمائی. ہماری کوشش کے بغیر اللہ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. اب اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے والا بنا دے. کسی نے کہا ہے کہ مسلمانوں کی حالت تو اس بچے کی سی ہے جو کہ ہیرے کی کان میں پیدا ہو گیا، ڈائمنڈ کی مائن میں پیدا ہوا. اس نے کبھی پتھر دیکھے ہی نہیں. ایسا نہ ہو کہ وہ ہیروں کو پتھر سمجھنے لگے، ان کی ویلیو نہ جانے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے، ہم نے اتنا حسین دین دیکھا ہے، انکانشیسلی ہمیں ہر طرف ہی نظر آتا ہے، بغیر کسی محنت مشقت کے ہمیں ملا. ہمیں بعض دفعہ قدر نہیں آتی اپنے دین کی کہ کتنا خوبصورت اللہ نے ہمیں دین دیا، کمال کو پہنچا دیا. لیکن کسی چیز کا کمال کو پہنچ جانا یہ تو کافی نہیں ہوتا.
ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز پرفیکشن کو پہنچ گئی ہو، لیکن ایسے نماز ہے، آپ پرفیکٹ نماز پڑھ رہی ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے ایک رکعت پڑھی پرفیکٹ، دوسری رکعت نہیں پڑھی، پرفیکٹ تو تھا لیکن کمپلیٹ نہیں تھا ایک کام، تب بھی ادھورا کام تو بیکار ہے نا. تو کمال کو تو اللہ نے پہنچا دیا، پرفیکشن کو پہنچا دیا. اس کا پولیٹیکل سسٹم، اس کا اکنامک سسٹم، اس کا معاشرے کا سسٹم، سوشل جسٹس، اس کے اندر حقوق کا ڈسٹریبیوشن، ہر چیز پرفیکشن کو پہنچی ہوئی ہے، مکمل ہے، کمال کو پہنچی ہوئی ہے. اور جب کوئی چیز اپنے کمال کو پہنچ جائے، اپنے پرفیکشن کو پہنچ جائے، اب اس میں کمی زیادتی نہیں کی جا سکتی. ذرا سا اگر اس کے اندر کچھ اضافہ کیا جائے گا یا کوئی کمی کی جائے گی، پرفیکشن خراب ہوگا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا ہے کہ دین میں نئی نئی باتیں مت ایجاد کرنا. صحیح مسلم میں حدیث ہے، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، تو بے شک بہترین بات اللہ کی کتاب ہے. وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ محمد، اور بہترین ہدایت وہ ہے جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور بدترین کام وہ ہیں جو اس میں نئے پیدا کیے جائیں. وَكُلَّ مُحْدَثَاتٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، اور ہر بدعت، ہر نیا پیدا کیا ہوا کام دین میں گمراہی ہے. اس لیے کہ پرفیکشن خراب ہو جائے گا نا. اگر تم نے ایڈیشن کیا یا تم نے سبٹریکشن کیا تو پرفیکشن خراب ہو جائے گا. تو اکملت لکم دینکم، تمہارے لیے میں نے تمہارا دین اکمل کر دیا ہے، پرفیکٹ کر دیا ہے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے، مکمل کر دی ہے، پوری کر دی میں نے نعمت. ابھی تو بٹس اینڈ پیسز میں اسلام آ رہا تھا، تھوڑا سا کسی نبی پر، اس کے بعد دوسرے نبی پر، پھر تیسرے، پھر چوتھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اسلام جو دین جو شروع سے چلا آ رہا ہے آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کمپلیٹ ہو گیا، مکمل ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت آخری ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، آخری ہونے میں تو کوئی فضیلت نہیں. جو آپ کی فضیلت ہے وہ دراصل تکمیل کرنے والے کے طور پر ہے. آپ نے کمپلیٹ کر دیا ہے دین کو، نعمت پوری ہو گئی. اب کسی اور نبی کے آنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، جب چیز پرفیکٹ بھی ہو گئی اور کمپلیٹ بھی ہو گئی. اب آپ کی نماز ہی ہے مثال کے طور پہ، پرفیکشن کے ساتھ ہے اور مکمل بھی ہے. دو چیزیں تو یہ ضروری ہے نا. اور تیسری چیز کیا؟ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے میں نے قبول کر لیا. اللہ نے قبول بھی کر لیا، اللہ راضی بھی ہو گیا. اور ہر نیکی میں پھر آپ دیکھیں ہمیں یہی تین چیزیں چاہیے ہوتی ہیں کہ ہم جو بھی نیکی کریں پرفیکشن کے ساتھ کریں، اس نیکی کو ہم مکمل کریں، ادھورا کام نہ کریں، ادھوری نماز ہم نہ پڑھیں، ادھورا اخلاق ہم نہ رکھیں، ادھورا حجاب ہم نہ کریں، کوئی کام ادھورا مت کریں. ادھورا روزہ بیکار ہے، ادھورا حج بیکار ہے. پرفیکشن کے ساتھ کریں اور اس کو مکمل کریں. اور کوئی چیز بہت پرفیکٹ ہے اور کمپلیٹ بھی ہے لیکن اللہ نے قبول نہ کی تو فائدہ. تو تیسری چیز ضروری یہ ہے کہ اللہ راضی بھی ہو جائے. نیت یہ رکھنی ہے کہ اللہ راضی ہو. تو یہ دل کی نیت، رضیت لکم الاسلام دینا، اللہ کی رضا چاہیے ہم کو. اور پھر عمل میں احسان کا درجہ انسان اختیار کرے، خوبصورتی کے ساتھ کرے، مکمل کرے اس چیز کو. بہت ہی خوبصورت آیت ہے. اور اس آیت پر کہا تھا یہودیوں نے کہ اگر ہم پر یہ نازل ہوئی ہوتی تو ہم تو جشن مناتے. اچھا، جہاں تک جشن کا تعلق ہے، یہ چند باتیں بہت خوبصورت ہیں جو انہوں نے معرف القرآن میں لکھی ہیں. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ یہ لکھتے ہیں کہ کہیں قوم کے بڑے آدمی کی پیدائش یا موت یا تخت نشینی کا دن منایا جاتا ہے، یا کہیں کسی خاص ملک کے شہر کی فتح یا کسی عظیم تاریخی واقعے کا جشن منایا جاتا ہے. یعنی جاہلیت میں کیا ہوتا ہے کہ واقعات کی بنیاد پر جشن منائے جاتے ہیں یا شخصیات کی یاد منانے کے لیے جشن منائے جاتے ہیں، کوئی دن اسپیسیفائی کر لیے جاتے ہیں. ایک خاص دن ہو سکتا ہے کسی قوم کو فتح ملی ہو، اس فتح کے دن جشن منائیں گے.
اور مناتے ہی چلے جائیں گے، ہر سال جشن منائیں گے. یا کوئی خاص شخص اس دن پیدا ہوا ہو تو اس کی یاد میں جشن منائیں گے. ہر سال جس دن وہ شخص پیدا ہوا تھا اس دن سیلیبریشن کی جاتی ہے. اسلام کا طریقہ یہ نہیں ہے. یہ لکھتے ہیں کہ اسلام رسوم جاہلیت اور شخصی یادگاروں کو چھوڑ کر اصول اور مقاصد کی یادگاریں قائم کرنا چاہتا ہے. مقاصد اور اصول اور اس عمل کو سیلیبریٹ کرتا ہے جو کسی نیک شخص نے کی. اور عمل کی سیلیبریشن پر کوئی خاص دن مخصوص کر دیا جاتا ہے کہ تم بھی اب یہ عمل کرو. سارے اسلام کے آپ عبادات میں سے اب حج کو دیکھیے. حج کیا ہے؟ بی بی ہاجرہ کی تاریخ پیدائش تھی کیا؟ یا اسماعیل علیہ السلام کی تاریخ پیدائش تھی حج؟ 9 ذی الحج کو جو عرفہ میں کھڑے ہوتے ہیں. یا کہ ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اس دن؟ تاریخ پیدائش سے تعلق ہی نہیں. اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے انہوں نے جس طرح اپنے نفس کو کچلا تھا، اپنی ذات پر مشکلات برداشت کی تھیں، لیکن اپنے رب کو ناراض نہیں کیا تھا، وہ جو ان کا عمل تھا اس عمل کی یادگار منائی جاتی ہے. اس عمل کو پرزرو کیا. اور کس طرح پرزرو کیا کہ بی بی ہاجرہ تو دوڑی تھیں صفا اور مروہ کے درمیان، اے مسلمانوں تم کیا کرنا، تم حلوے پکانا اس دن. ہم تو یہ چاہتے ہیں نا، تم چراغاں کرنا، تم لائٹیں جلانا اس دن. یہ کہا گیا. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بی بی ہاجرہ کا عمل دہراتے ہیں. جا کر عمل کی پریکٹس کرو، عمل بچائے گا. یہ اسلام کا مزاج ہے. تو اسلام کی سیلیبریشنز میں اور جاہلیت کی سیلیبریشن میں بڑا فرق ہے. پرپس ہی بالکل ڈیفرنٹ ہے دونوں کا. جاہلیت میں واقعات کو، شخصیات کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. اسلام اصول اور مقاصد کی یاد مناتا ہے، عمل کے ذریعے سے ہم سے کہتا ہے سیلیبریٹ کرو. قرآن نازل ہوا تھا رمضان میں تو کیا کہا گیا؟ چراغاں کرو، پارٹیاں کرو؟ نہیں. جب رمضان میں قرآن نازل ہوا تو ہم سے کہا کثرت سے قرآن پڑھو، اور روزے کی عبادت جو ہے وہ رکھ دی گئی. اور اگر ہم تاریخ پیدائش یا کسی کے موت کا دن یا کسی فتح کا دن اگر سیلیبریشن کے طور پہ رکھیں تو یہ لکھتے ہیں یہاں پر معرف القرآن میں، میں آپ کو خلاصہ بتا رہی ہوں کہ اسلام کے تو 1,24,000 انبیاء ہیں. کس کس کی تاریخ پیدائش منائیں گے؟ اور پھر ان تک ہم کیوں محدود کریں اپنے آپ کو؟ اس کے بعد صحابہ ہیں، بڑے بڑے اولیاء اللہ ہیں، ان سب کی تاریخ پیدائش عرس منایا جائے اس کے اندر. اور پھر کئی دن آئے اسلام کی تاریخ میں، جیسے کہ یہاں پر انہوں نے لکھا ہے نزول قرآن کا آغاز ہوا غزوہ بدر، احد، خندق، فتح مکہ، حنین، تبوک. ان تمام دنوں میں جشن منانا چاہیے پھر. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نہ کبھی اللہ کے رسول نے بدر کا جشن منایا، نہ کبھی صحابہ نے فتح مکہ کا جشن منایا. اسلام میں فتوحات سیلیبریٹ نہیں کی جاتی اور نہ کسی کا پیدا ہونا سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. پھر اسی میں لکھتے ہیں کہ جس تاریخ میں کوئی اہم واقعہ پیش آ گیا وہ اس کی عید منایا کرتے ہیں، یعنی کہ کافر. اور یہ جاہلیت اولیٰ کی رسم تھی، اور آج کل کی جاہلیت جدیدہ نے اس کو بہت ہی پھیلا دیا ہے، یہاں تک کہ دوسری قوموں کی نقل کر کے مسلمان بھی اس میں مبتلا ہونے لگے. عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم پیدائش کی عید میلاد منائی. ان کو دیکھ کر کچھ مسلمانوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر عید میلاد النبی کے نام سے ایک عید بنا دی. اس روز بازاروں میں جلوس نکالنے اور اس میں طرح طرح کی خرافات کو اور رات میں چراغاں کرنے کو عبادت سمجھنے لگ گئے، جس کی کوئی اصل صحابہ اور تابعین اور اسلاف امت کے عمل میں نہیں ملتی. تو یہ بنیادی فرق ہے سیلیبریشن کے انداز میں. اور ہمیں انڈیویجولی، ذاتی انفرادی طور پہ اپنی اپنی زندگیوں میں دیکھنا ہے کہ ہم کن باتوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، کن اوکیزنس کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو ہمیں تو کانشیسلی، شعوری طور پہ اپنے آپ کو جدا کر لینا ہے کفار کے طور طریقوں سے، جاہلیت کے طور طریقوں سے. ہمیں تو اسلام کے طور طریقوں کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے. آگے فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. لہذا حلال اور حرام کی جو قیود تم پر عائد کی گئی ہیں ان کی پابندی کرو، البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ گناہ کی طرف اس کا میلان ہو، تو بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یہ ذکر جڑ رہا ہے
ان چیزوں سے جن کی لسٹ ہم نے پڑھی کہ یعنی مردار ہے یا خون ہے یا سور کا گوشت ہے. اب ایک شخص ہے, کھانے کے لیے کچھ بھی اویلیبل نہیں, چوائس کیا ہے اس کے پاس؟ یا تو حرام کھائے یا مر جائے. اگر حرام نہیں کھائے گا تو مر جائے گا, حلال چیز میسر نہیں, مہیا نہیں. اگر یہ صورتحال آ جائے, اضطرار کی کیفیت میں کوئی شخص آ جائے کہ حرام کھائے بغیر اس کی جان بچ نہ سکتی ہو, تو پھر اجازت ہے کہ ٹھیک ہے اس میں سے کوئی اگر وہ کھا لے اور اس کا رجحان جو ہے وہ گناہ کی طرف نہ ہو, یعنی حلال گوشت نہیں ہے, صرف سور کا گوشت موجود ہے, تو اب جتنا کفایت کرے اتنا ہی گوشت کھائے. 2 نوالوں سے جان بچ سکتی ہے تو 2 نوالے کھائے سور کے گوشت کے, اس سے زیادہ نہیں. اب یہ نہیں ہوگا کہ اس کے دل میں ایکسائٹمنٹ پیدا ہو جائے کہ چلو اچھا موقع ملا, اب ریسیپی بک نکالی اور سوچا کہ اچھا اب سور کے گوشت کا چائنیز پکائیں کہ اسٹیک بنائیں یا کیا کریں, روسٹ کریں اس کو کہ سالن پکائیں. نہیں, اب ایکسائٹمنٹ کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ اور دل چاہنے کے ساتھ نہ کھائے, بلکہ جتنا جان بچانے کے لیے نہایت کراہیت کے ساتھ کھانا ہو بس اتنا کھائے, اس کا رجحان نہ ہو گناہ کی طرف, تو پھر بے شک اللہ جو ہے وہ معاف فرمانے والا, رحم فرمانے والا ہے. آیت نمبر 4, يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ. لوگ پوچھتے ہیں ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے, کہو تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں. ساری کی ساری چیزیں حلال ہیں سوائے وہ جن کو کہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہو. اور جو چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہیں وہ 2 اصولوں کے تحت آتی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ فطرت کے لحاظ سے نقصان دہ ہوں, اور یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے وہ گوشت کی بات ہے نا. جو گوشت ہے وہ ان جانوروں کا گوشت منع کر دیا گیا کہ جو وحشی ہوں یا بے رحم ہوں یا انسان کو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہوں, ان سے روک دیا گیا. اور دوسرے, گوشت وہاں حرام ہوتا ہے کہ جہاں ذبح کا طریقہ غلط ہو. چونکہ ذکر ہی سارا گوشت کا چل رہا ہے تو یہاں پر اسی کانٹیکسٹ میں اس کو لیا گیا ہے. یعنی یہاں پر پھلوں کی اور دال کی اور جوسز کی ان کی بات نہیں کی جا رہی کہ ہم سبزیاں کون سی کھائیں اور ہم پھل کون سے کھائیں, ان میں تو حلال حرام ہے ہی نہیں, ہم جانتے ہیں. بات ہی ساری کی جا رہی ہے دراصل گوشت کی. آگے فرمایا وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ. اور جن شکاری جانوروں کو تم نے سدھایا ہو, جن کو اللہ کے دیے ہوئے علم کی بنا پر تم شکار کی تعلیم دیا کرتے ہو. فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. وہ جس جانور کو تمہارے لیے پکڑ کر رکھیں اس کو بھی تم کھا سکتے ہو, البتہ اس پر اللہ کا نام لے لو اور اللہ کا قانون توڑنے سے ڈرو, اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی. کچھ شکار سے متعلق یہ آیت ہے. صحابہ میں سے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ, انہوں نے سب سے زیادہ شکار کے بارے میں سوال پوچھے. عربوں کے ہاں صرف سیر تفریح کے طور پہ شکار نہیں کیا جاتا تھا, بلکہ ان کی یہ مجبوری بھی تھی, ان کی معاشی ضرورت تھی, ان کی اکنامک نیڈ تھی شکار کرنا. جوارح کا لفظ جارحہ سے بنا ہے, مطلب ہوتا ہے کمانے کا ذریعہ, ارن کرنے کا ذریعہ یا زخمی کرنے کا ذریعہ. کسی کو زخمی کرنا, انجر کرنے کا ذریعہ یا کمانے کا ذریعہ. اچھا, چاہے کمانا ہو چاہے کسی کو زخمی کرنا ہو, اس کے لیے ہاتھ استعمال کیے جاتے ہیں, ہینڈز. تو ہاتھوں کو بھی جوارح کہا جاتا ہے, ہاتھوں کو جوارح کہا جاتا ہے. جرحن کا مطلب ہوتا ہے زخمی کرنا. جروح لفظ پڑھا تھا آپ نے, والجروح قصاص, اور زخموں کا بدلہ ہے. تو جرحن کا مطلب ہوتا ہے زخمی کرنا. ہم اردو میں نہیں کہتے جارحیت کا مظاہرہ کیا, بہت جارحیت کا مظاہرہ کرتے ہیں, تو اسی سے یہ لفظ بنا ہے. یہاں یہ جو لفظ آیا ہے جوارح, یہ شکاری جانور کے لیے آیا ہے. جو ان کے شکاری جانور ہوا کرتے تھے وہ ان کے سمجھے کہ ارننگ ممبرز ہوا کرتے تھے, کمائی کا ذریعہ ہوتے تھے. شکار کو زخمی کرتا ہے شکاری جانور اور روزی کمانے کا ذریعہ ہوتا ہے,
تو دونوں ہی معنی جوارح کے اندر آ گئے۔ مکلب کی بات کی گئی، کلب کتے کو کہتے ہیں، تو کتوں کو ٹرین کرنے والے ہنٹنگ ڈاگز ہمیشہ سے رہے، عرب میں بھی تھے شکاری کتے کہ جو مالک کے لیے شکار کو پکڑا کرتے تھے۔ ہر کتا یہ کام نہیں کرتا، اگر ہنٹنگ ڈاگ بنانا ہے، شکاری کتا بنانا ہے، اس کے لیے باقاعدہ اس کو تربیت دی جاتی ہے۔ آپ کتے کو ٹرین کر سکتے ہیں کہ شکار پکڑ لے، لیکن بھیڑیے کو، ولف کو ٹرین نہیں کیا جا سکتا، یا ہائنا کو ٹرین نہیں کیا جا سکتا، یا گیدڑ کو ٹرین نہیں کیا جا سکتا اس طرح سے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے خاص انسان کو خصوصیت دی ہے کہ انسان کچھ جانوروں کو اپنے لیے سدھا لیتا ہے، اپنے لیے ٹرین کر لیتا ہے، ٹیم کر لیتا ہے ان کو۔ سرکس کے لیے بھی اس طرح سے کچھ جنگلی جانوروں کو سدھایا جاتا ہے اور شکار کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔ تو شکاری جانور کے ذریعے جو شکار پکڑا جائے وہ حلال ہے، چند شرائط کے ساتھ، سرٹن کنڈیشنز ہیں جن کا کہ یہاں پر ذکر آیا ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ جانور، جو شکاری جانور ہو، باقاعدہ تربیت یافتہ ہو، ٹرینڈ ہو۔ اور جب جانور کو چھوڑو، یعنی کتے کو اگر چھوڑو شکار کے پیچھے، مثال کے طور پہ خرگوش کے پیچھے چھوڑنا ہے کتے کو، تو جو فرمایا ہے یہاں پر کہ اللہ کا نام اس پر لے لو، وَاذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، کتے کو چھوڑنے سے پہلے اللہ کا نام لے لو، یعنی بسم اللہ کہہ کر کتے کو چھوڑو، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور کو چھوڑنا چاہیے۔ اور اپنے ارادے سے چھوڑو، یعنی جانور جو ہے وہ خود بھوک سے بےتاب ہو کر کسی دوسرے جانور کے پیچھے نہ بھاگنے لگ جائے۔ اگر وہ اپنی بھوک سے بےتاب ہو کر بھاگے گا، اس کا مطلب ہے جب اس نے جانور کو پکڑا تو اپنے لیے پکڑا، مالک کے لیے تو نہ پکڑا۔ اور نشانی اس کی یہ ہوتی ہے کہ جانور کو پکڑنے کے بعد اگر شکاری جانور اس پر منہ مار دے، اس میں سے کھا لے، اب وہ حلال نہیں ہوگا۔ خرگوش پکڑا کتے نے اور خرگوش میں سے تھوڑا سا کتے نے خود پہلے کھا لیا، اب وہ حلال نہیں ہوگا۔ اب جانور کو پکڑ کے جب یہ لاتا ہے شکاری جانور، اگر مالک کے پاس پہنچنے تک وہ شکار کیا ہوا جانور، یعنی شکار اگر زندہ ہے تو اس کو حلال کر لینا چاہیے، اور اگر مر گیا مالک تک پہنچتے پہنچتے تب بھی شکار حلال ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شکاری کتے کو چھوڑنے سے پہلے اس پر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لیا گیا تھا۔ آگے فرمایا آیت نمبر 5، الیوم، یہ الیوم کی تکرار آپ دیکھ رہی ہیں۔ اب یہ الیوم آپ کے دماغ میں آیا، اس سے خاص ارا مراد ہے۔ اور یہ کون سا ارا، کون سا دور ہے؟ یہ وہ دور ہے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہوا اور جب تک اسلام کو عروج رہا یہ دور رہا، اور جب اسلام کو زوال آ جائے گا تو پھر تو یہ دور ختم ہو گیا نا۔ جب اسلام ڈاؤن ٹروڈن ہو گیا اور کفر غالب ہو گیا، اسلام مغلوب ہو گیا، تو پھر یہ اسلام کی کامیابی کا دور تو ختم ہو گیا۔ تو آج کل کون سا دور ہے آپ کے خیال میں؟ آج کل تو دور وہ ہے نا کہ جب اسلام مغلوب ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چند چیزیں آپ ذہن میں رکھیے گا تاکہ آگے آیت کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو۔ جو احکامات ہیں وہ تو جنرل ہیں، ہر دور کے لیے ہیں، یعنی نعوذ باللہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس دور کے لیے تو دین مکمل تھا اور آج کے لیے نامکمل ہو گیا، یا اس دور کے لیے جیسے کہ یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ اہل کتاب کا کھانا حلال تھا اور آج اہل کتاب کا کھانا حرام ہو گیا۔ اللہ نے حلال فرما دیا، حلال ہر دور میں رہے گا، چاہے وہ اسلام غالب ہو چاہے اسلام مغلوب ہو۔ لیکن فرق کس چیز میں پڑے گا؟ فرق پڑے گا کہ کیا مسلمانوں کو دل کھول کر خوشی خوشی وہ کام کرنا چاہیے یا مسلمانوں کو احتیاط برتنی چاہیے، اس میں فرق پڑے گا۔ ابھی آیت ہم ڈسکس کرتے ہیں، انشاءاللہ بات اور آپ کے لیے واضح ہوگی۔ فرمایا الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم، اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے۔ ابھی کس کھانے کی بات ہے؟ جیسے ابھی ہم نے بات کی، یہ دال، سبزی، چاول اور پھل، اس کی بات نہیں کی جا رہی، بات ہے ہی گوشت کی۔ لفظ جو ہے یہاں پر عام ہے، طعام، طعام سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ گوشت۔ جو چیز اپنی میز پر حرام ہے وہ اہل کتاب کی میز پر بھی حرام رہے گی، جو چیز ہماری اپنی میز پر حلال ہے وہ اہل کتاب کی میز پر بھی ہمارے لیے حلال ہوگی۔
ان کی شریعت میں کچھ چیزیں ان کے لیے حرام تھیں، تو آج یہ پابندی ہٹائی جا رہی ہے اہل کتاب پر سے کہ اب وہ تمام چیزیں جو ان کی شریعت میں حرام تھیں لیکن اسلام نے ان کو حلال کر دیا ہے، تو وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پابندی ان کے لیے ہلکی کی جا رہی ہے۔ سورہ اعراف میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ جو مختلف علامات بتائی گئی تھیں بنی اسرائیل کو آخری رسول کی، ان میں سے ایک علامت یہ تھی کہ وہ بہت سی حرام چیزیں تمہارے لیے حلال کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شریعت کو ان کے لیے آسان کر دیا۔ اہل کتاب کی شریعت ان کے لیے آسان ہو گئی۔ بنی اسرائیل کی شریعت بہت سخت تھی سزا کے طور پہ، چونکہ وہ اتنے زیادہ باغی تھے تو سزا کے طور پہ اللہ نے ان کی شریعت بھی بہت سخت کر دی تھی، اور آخری نبی پر اگر وہ ایمان لے آئیں اللہ کی رحمت کے دامن میں آ جائیں گے، اور وہ سخت شریعت جو ہے وہ ان کی ہلکی ہو جائے گی، سہل ہو جائے گی۔ تو اللہ کی طرف سے تو یہ آفر ہے، اب اگر وہ فائدہ نہ اٹھائیں تو اب یہ ان کی اپنی بدقسمتی۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اہل کتاب اللہ کو مانتے ہیں، اور اہل کتاب ان کو کہا جائے گا جو تورات یا انجیل کو ماننے کا دعویٰ کریں، جو کلیم کریں کہ ہاں ہم تورات اور انجیل کو مانتے ہیں، عمل کر رہے ہیں یا عمل نہیں کر رہے اس سے مطلب نہیں ہے۔ یہ ایک خاص لیگل ٹرمینالوجی ہے، یہ شریعت کی ایک شریعہ کی خاص ٹرمینالوجی ہے، خاص اصطلاح ہے اہل کتاب۔ اور اہل کتاب ان کو کہا جاتا ہے جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یا موسیٰ علیہ السلام کو، تورات کو یا انجیل کو مانے۔ جیسے مسلمان کس کو کہا جاتا ہے؟ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرے، عمل کرے یا نہ کرے، کہلاتا تو مسلمان ہی ہے۔ چاہے عمل میں وہ کسی مزار والے کو پوجنے لگ جائے، لیکن تب بھی ہم کہیں گے تو مسلمان۔ بالکل اہل کتاب کا یہی معاملہ ہے کہ اہل کتاب کا ڈیفینیشن آپ کو بتا دیا، چاہے وہ پھر اپنے عقیدے کے اندر شرک داخل کر لیں یا عملی طور پہ وہ تورات اور انجیل سے اپنے آپ کو کاٹ دیں، لیکن چونکہ ماننے کا دعویٰ ہے لہٰذا وہ اہل کتاب کہلائیں گے۔ اور وہ جب جانور کو ذبح کریں، ان کے ہاں بھی طریقہ ذبح کرنے کا بالکل وہی تھا جو کہ مسلمانوں میں پایا جاتا ہے، کہ جانور کو اس طرح سے ذبح کرنا ہے، اس کی آرٹریز کاٹنی ہے اور اللہ کا نام اس پر لینا ہے۔ اگر ذبح کا طریقہ وہی اختیار کرتے ہیں جو ان کی شریعت میں ہے اور وہ اللہ کا نام لیتے ہیں تو ایسا گوشت کھانا حلال ہے۔ اس میں یہ انہوں نے لکھا ہے معرف القرآن میں، یہ لکھتے ہیں کہ اہل کتاب کے وہ ذبیحہ کی جمع ہے، وہ سلاٹر کیے ہوئے جانور جن پر قصداً اللہ کا نام لینا چھوڑ دیا گیا ہو، یعنی ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کے انہوں نے اللہ کا نام نہ لیا ہو یا غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہو۔ مثال کے طور پہ کوئی کرسچن جانور ذبح کر کے کہتا ہے ان دا نیم آف جیسس کرائسٹ، تو وہ حلال نہیں ہوگا نا۔ یہ تھوڑی کہ چونکہ اہل کتاب نے وہ ذبح کیا ہے تو ہر حال میں وہ ہمارے لیے حلال ہوگا، نہیں، شرائط پوری ہونی ضروری ہے۔ تو کہا کہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے گئے ہوں وہ حلال نہیں۔ اگر یقینی طور پر اس کا علم ہو جائے کہ اس پر اللہ کا نام نہیں لیا یا غیر اللہ کا نام لیا ہے، یا اہل کتاب کی یہ عام عادت ہو جائے، تو انہوں نے پھر نصارہ کا ذبیحہ کھانے سے منع کیا ہے۔ اسی طرح علی رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ نصارہ بنی تغلب، یہ قبیلہ تھا بنی تغلب کا جو کہ کرسچنز تھے، علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بنی تغلب کے ذبائح کھانا جائز نہیں، کیونکہ انہوں نے مذہب نصرانیت میں سے بجز شراب نوشی کے اور کچھ نہیں لیا۔ یعنی کیا کرتے بنی تغلب والے؟ صرف شراب پیتے ہیں، اور عیسائیوں کی جو اور باقی اچھی چیزیں ہیں، ایک اللہ کو ماننا یا اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ جانور ذبح کرنا، وہ کچھ بھی نہیں کرتے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، وہ عادت ان کی چونکہ یہ بن گئی ہے تو لہٰذا ان کا ذبیحہ مت کھاؤ۔ پھر یہ لکھتے ہیں کہ اس میں شک نہیں کہ آج کل کے نصارہ تو ذبح ہی نہیں کرتے بلکہ عام طور پر چوٹ مار کر ہلاک کرتے ہیں، اس لیے ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہے۔ پھر یہ لکھتے ہیں کہ اس مقام پر مصر کے مشہور عالم مفتی عبدہ، بہت مشہور نام ہے، مصر کے عالم تھے یہ، ان سے ایک سخت لغزش ہو گئی، مسٹیک ہو گئی، جس کے غلط اور کتاب و سنت اور جمہور امت کے خلاف ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں۔ تفسیر کا نام لکھا ہے کہ تفسیر مینار میں اس جگہ دوہری غلطی ہوئی ہے۔ اول تو اہل کتاب کے مفہوم میں دنیا کے کفار، مجوس، ہند، سکھ وغیرہ سب کو انہوں نے داخل کر کے اتنا عام کر دیا کہ پورے قرآن میں جو کفار، اہل کتاب اور غیر اہل کتاب کی تقسیم اور تفریق کی گئی ہے وہ بالکل بے معنی اور بے حقیقت ہو جاتی ہے۔
اسلام نے تو کافروں کو 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا ہے نا، مشرکین اور اہل کتاب. انہوں نے کیا کیا عبدہو نے؟ انہوں نے یہ تقسیم ختم کر دی کفار کی، اور اہل کتاب میں وہ سب کو لے آئے، کرسچنز کو، جیوز کو، ہندوؤں کو، بدھسٹس کو، ہر ایک کو. تو یہ ان سے مسٹیک ہوئی. اور دوسری غلطی اس سے بڑی یہ ہوئی کہ طعام اہل کتاب کے مفہوم میں اہل کتاب کے ہر کھانے کو بلا کسی شرط کے حلال کر دیا، خواہ وہ جانور کو ذبح کریں یا نہ کریں، اس پر اللہ کا نام لیں یا نہ لیں، ہر حال میں وہ جانور کو جس طرح کھاتے ہیں اس کو مسلمانوں کے لیے حلال کر دیا. جس وقت ان کا یہ فتویٰ مصر میں شائع ہوا، اس وقت خود مصر کے اور دنیا کے تمام اکابر علماء نے اس کو غلط قرار دیا. اس پر بہت سے مقالے، آرٹیکلز اور رسالے، پیمفلٹس، رسالے لکھے گئے. مفتی عبدہو کو عہدہ فتاوی سے معزول کرنے کے مطالبات ہر طرف سے ہوئے. کیوں ہوئے؟ اس لیے کتنا غلط انہوں نے فتویٰ دے دیا تھا.